اس تک کوئی فیکشن فگرز ہیں جو آپ شیئر کر سکیں؟ ہمارے اس جو پروگرام ہے اس پہ انیشلی ہمارا ایکسپینڈیچر آ رہا ہے تقریباً 1 ارب روپے سے زیادہ، لیکن اس کو ہم نے مزید ریکویسٹ کی ہے اگر ہمارے خزانے کے حالات بہتر ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک غریب صوبہ ہے ہمارا، ریسورسز کی ہمارے پاس ہمیشہ شارٹیج رہتی ہے، فیڈرل ٹرانسفرز کے اوپر بھی ہم بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں. ہم نے اس میں اب فیوچر میں ٹاپ اپس رکھنے ہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ غریب بچے ہیں تو ان کو ہم بیگز اور بکس کے لیے بھی انسینٹیوائز کریں، تاکہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایسا ایکو سسٹم ہو جس میں غریب اور امیر کی تفریق ختم ہو جائے. تو اس میں ہم تقریباً 50 کروڑ روپے مزید ایڈ کرنے والے ہیں. یہ 1 ارب روپے ہمارے ساتھ کمٹ ہو چکے ہیں جس میں یہ فلی ویور ہو جائے گا، اور جو 50 کروڑ روپے باقی ہیں اس میں ہم بیگز اور بکس اور یونیفارم یا کپڑے وپڑے، تو یہ ساری چیزیں بھی اس میں کور اپ ہو جائے گی. تو انشاءاللہ یہ تقریباً 1.5 ارب روپے کراس کر جائے گا ہماری ویورز کی. اچھا، جس طریقے سے ہم صحت کارڈ کی بات کرتے ہیں کامران صاحب، تو اس کا بھی ایک پروسیجر ہے وہ حاصل کرنے کا، یا یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے آپ کے آئی ڈی کارڈ کے عوض آپ کو صحت کارڈ مل جاتا ہے، تو کیا یہ تعلیم کارڈ جو ہے یہ بچوں کو پرووائڈ کیے جائیں گے یا ان کو خود سے اپلائی کرنا پڑے گا؟ تو اس کا پروسیجر بھی بتا دیں مجھے کائنڈلی. یہ بڑا سمپل پروسیجر ہے. کوئی بھی بچہ یا بچی یا ان کے پیرنٹس اگر ایڈمیشن سیکیور کر دیتے ہیں ہمارے کسی کالج میں، تو اس میں ان کے ڈیٹیلز آ جائیں گے. اگر بچہ یا بچی 18 سال سے اوپر ہے تو ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بینک آف خیبر میں بن جائے گا، اس میں پیسے ٹرانزیکشن ہو جائیں گے ان کے جتنے انہوں نے ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن دیے ہیں یا جو ان کو چارج ہونے وہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے. اگر کوئی انڈر 18 ہے تو ان کے پیرنٹس کی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ جائیں گی اور وہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے. تو اٹس ویری سمپل. صرف اور صرف بچے نے یا ہماری بچی نے جو ہے وہ ایڈمیشن سیکیور کرنا ہے. ایڈمیشن سیکیور کرنے کے بعد ان کا پورا ڈیٹا ہمارے سسٹم میں آ جائے گا اور وہ ڈیٹا ہم بینک آف خیبر کے تھرو ان کو پھر ٹرانزیکشن جو ہے وہ کریں گے، بینک اکاؤنٹ ان کا کھولیں گے. بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے، اور اس سے انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2,44,000 یا 2,50,000 جو بچے اور بچیاں فیسیلیٹیٹ ہوں گی، یہ ہمارا اگر ہم فیملی وائز دیکھ لیں تو 1.5 ملین انڈائریکٹ اس سے بینیفیشریز ہوں گے ہمارے. ہوں گے. اس وقت کامران صاحب ایک بات مجھے ضرور بتائیے گا، مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، ڈگری پروگرامز ہیں، کچھ میڈیکل کے بھی ہیں، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی فیس زیادہ ہے، اس کا خرچہ زیادہ ہے اس ڈگری کا. تو کیا میڈیکل ہو یا کوئی کسی قسم کی ڈگری ہو، یہ سب کے لیے ایکول ہے یہ کارڈ؟ ہمارے کالجز میں جو ہے وہ تو پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ اور پھر بی ایس کے مختلف پروگرامز ہیں. کوئی تقریباً 30 سے زیادہ ہمارے پروگرامز ہیں جس میں کوئی بھی بچہ اگر ایڈمیشن سیکیور کر لیتا ہے تو وہ کوالیفائی کر جائے گا اس کو. اس کے علاوہ ہمارا پورا ایک اسکالرشپ کا رجیم ہم اس میں لے کر آ رہے ہیں اس پورے سسٹم میں، جو ہمارا سیکنڈ فیز ہے. اس میں ہم نے میڈیکل اسٹوڈنٹس، پروفیشنل اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس، ان کو بھی ہم ایک پورا ایک اسکالرشپ رجیم کے تحت لے کر آ رہے ہیں جن کا 100% فی ویور ہوگا، بلکہ ان کو منتھلی انسینٹیوائز بھی کیا جائے گا. یعنی اگر میڈیکل میں کسی کو کوئی بچہ جو ہے وہ کوالیفائی کر دیتا ہے تو ان کو 25,000 روپے منتھلی ان کو انسینٹیو ملے گا. تو وہ بھی اس پورے پروگرام کا حصہ ہے. ان فرسٹ فیز جو ہمیں اپروول مل چکی ہے وہ انٹر اور بی ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں اور وہ 100% ویور ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی پروفیشنل اسٹڈیز میں جاتا ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن میں، اپلائیڈ سائنسز میں، میڈیکل سائنسز میں، انجینئرنگ میں، تو ان کے لیے ایک الگ سے ایک پورا سسٹم ہے جس کا بھی ہم نے پوری ورکنگ کی ہوئی ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ ہم اسی سال لانچ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ کامران منگر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. صوبائی وزیر برائے ہائر ایجوکیشن کامران منگر صاحب نے. السلام علیکم کامران صاحب، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا، تھینک یو سو مچ. یہ جو سب سے پہلے تو بہت شکریہ کے ساتھ، یہ کیا تعلیم کارڈ کا اجرا شروع ہو چکا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. تعلیم کارڈ کی پرنسپل اپروول دی جا چکی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کی دے دی ہے اپروول. بلکہ یہ انہی کا ایک آئیڈیا تھا کہ ہم اپنے انٹر اور بی ایس کے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. ہمارے کالجز میں جو بچے یا بچیاں پڑھتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ متوسط طبقے یا غریب طبقے سے بلانگ کرتی ہیں، تو ان کے جو جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں، ایڈمیشن فی، ٹیوشن فی سے لے کر ان کی سیکیورٹی فنڈ اور جو باقی اخراجات ہیں ان کے، وہ یونیورسٹی فی، یعنی وہ ساری چیزیں، بورڈ کی جو فیس ہے،
وہ ان کے اوپر ایک یقینی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی بھی ہے، جو معیشت کی صورتحال ہے، اور جو اوور آل کووڈ آ چکا، پھر سیلاب آ گئے، پھر ابھی اس طرح کے حالات ہیں، تو ان میں پیرنٹس کے اوپر جو ایک بوجھ تھا اس کو کور اپ کرنے کے لیے تقریباً ہماری ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ 2,44,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس سے فیسیلیٹیٹ ہوں گے، اور یہ سارے وہ تقریباً اس میں 95% وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹی کو افورڈ نہیں کر سکتے. یونیورسٹیز میں آپ کو پتہ ہے کہ فیس زیادہ ہوتی ہے، وہ ہمارے کالجز کا رخ کرتے ہیں، تو ان کو ہم 100% ویور دیں گے انشاءاللہ. لیکن کامران صاحب اس کی کنڈیشنز رکھی گئی ہیں، کن طالب علموں کو یہ کارڈ دیے جائیں گے؟ اس میں سب سے جو بنیادی کنڈیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ اپنا ایڈمیشن سیکیور کریں، وہ میرٹ پہ آ جائیں. ہمارے کالجز کا بھی اپنا ایک میرٹ سسٹم ہے، یہاں پہ کالج ایجوکیشن کی ہماری بہت زبردست آؤٹ پٹ ہے. تو جو بچہ یا بچی ایڈمیشن سیکیور کریں گے ان کو 100% فی ویور ملے گی ان دا شیپ آف بینک ٹرانزیکشن. ہماری بینک آف خیبر کے ساتھ جو ہے وہ MOU سائن ہو چکا ہے. بینک آف خیبر جو ہے ان کے تھرو ایک کارڈ کے ذریعے ان کے بچوں کے یا ان کے اگر انڈر ایج ہیں 18 سے کم عمر کے ہیں تو ان کے پیرنٹس کے اکاؤنٹس میں وہ پیسے واپس ٹرانسفر ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اچھا، کتنے کالجز میں کامران صاحب یہ جو ہے طلبہ مفت تعلیم حاصل کر سکیں گے؟ کچھ وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ تقریباً 310 سے زیادہ کالجز ہیں پورے صوبے میں، جس میں بہت زیادہ دور افتادہ اضلاع بھی ہیں، جن میں چترال، کوہستان، دیر، تورغر، کولائی پالس، ڈی آئی خان، ٹانگ، چارسدہ، مردان، یعنی پورا صوبہ جو ہے ہمارے کالجز کا ایک نیٹ ورک ہے، اور ان میں سارا صوبہ جو ہے وہ کور اپ ہو جائے گا. اور یہ تقریباً 310 کالجز ہیں. ابھی تک 274 تھے. اس سال خیبر پختونخوا حکومت نے 35 نئے کالجز فنکشنلائز کر دیے ہیں، تو وہ تقریباً 310 کالجز میں ہم یہ فلی یونیورسل کوریج دیں گے. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ان کو وہ کوریج ملے گی. اچھا، اس میں خاص طور پر کوئی ڈویژن کی گئی ہے خواتین اسٹوڈنٹس کے لیے یا ایکول ہے بالکل، کہ چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں، جتنے بھی آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو، طلبہ و طالبات کو یہ فری ایجوکیشن دی جائے گی، وہ کارڈ دیا جائے گا؟ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. ہمارے جو کچھ کالجز ہیں ان میں کو ایجوکیشن ہے، جیسے ابٹاباد کے کالجز ہیں، تو اب ہمارے وہاں پہ بوائز آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے سیپریٹ کالجز بنائیں، کیونکہ سارا میرٹ تو ہماری جو بچیاں ہیں وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، تو وہ ساری ایڈمیشن سیکیور کر دیتی ہیں. تو یہ اکراس دا بورڈ ہوگا، یونیورسل کوریج ہوگی. یہ جو بچیاں اور بچے ہیں سب کو یہ فلی کوریج اکراس دا بورڈ ہوگا. یہ بالکل That's very nice. Very nice, very nice. اچھا، سالانہ اس پروجیکٹ کے اوپر بھی کتنا جو ہے وہ لاگت آئے گی، کتنی رقم خرچ ہوگی،